جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کے آج کے مضمون کا عنوان ہے پیش گوئی پسر معود کا پس منظر۔ جماعت احمدیہ میں یہ پیش گوئی مسلم معود کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور یہ پیش گوئی 20 فروری 1886 کی نسبت سے بھی جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ خاکسار اس پیش گوئی کے کئی ایک ممکنہ پہلوؤں پر ترتیب وار کئی ایک پروگرام پیش کر رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی، تاکہ اس پیش گوئی کے بارے میں صحیح معلومات دینے کے ساتھ ساتھ اس پیش گوئی پر واقع ہونے والے الزامات و شبہات کو دور کیا جا سکے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ خاکسار اس پروگرام میں پیش گوئی پسر معود کے پس منظر پر بات کر رہا ہے۔ پیش گوئی پسر معود ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے۔ پیش گوئی پسر معود ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت کا ایک عظیم الشان روشن نشان ہے۔ یہ ایک روشن نشان ہے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا۔ یہ اسلام کی حقانیت اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سچا ہونے کا ایک عظیم الشان نشان ہے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ یہ پیش گوئی ایک عظیم الشان نشان ہے ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت کا، حقانیت قرآن مجید اور اسلام کا، صداقت سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا۔ شاید اس پیش گوئی سے ناواقف لوگوں کو آج کے ماحول میں یہ دعویٰ عجیب معلوم ہو رہا ہو، اور ایسا ہونا چاہیے کیونکہ یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے، اور اس پیش گوئی کے مقاصد ابتدائی اور بنیادی طور پر حاصل ہو چکے ہیں۔ آج کے ماحول میں اس پیش گوئی کے بارے میں ایسے دعویٰ کا عجیب ہونا ہی اس پیش گوئی کی ضرورت حقہ اور پیش گوئی کے پورا ہونے کا بین ثبوت ہے۔ اس کے لیے پہلے تو اس پیش گوئی کے ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کسی عبارت کے صحیح مفہوم کو جاننے کے لیے اس کے سیاق و سباق کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح کسی پیش گوئی کو سمجھنے کے لیے اس کے ماحول کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ خاکسار نے بیان کیا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیش گوئی 20 فروری 1886 کو شائع کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مذہب دہریت و مادیت اور کفر و الحاد کے زیر تسلط تھا۔ تمام مذاہب کے پیروکار مثلاً مسلم و عیسائی، یہود و ہنود، بودھ اور زرتشت وغیرہ رسم و رواج میں اپنا اصل راستہ کھو چکے تھے۔ انسان پھر ظہور اسلام سے قبل کے زمانہ یعنی 6 صدی عیسوی کی تاریکی اور ظلمت سے بھی بدترین حالات میں لوٹ چکا تھا۔ من حیث القوم کہیں بھی مذہب کی حقیقی روح موجود نہ تھی۔ اہل اسلام کی اکثریت اسلام کی حقیقت سے ناآشنا تھی۔ مسلمانوں کی اکثریت میں توحید کا تصور دھندلا سا تھا۔ تاہم اہل اسلام کی ایک نہایت قلیل تعداد انفرادی رنگ میں اسلام کی راہوں پر ضرور گامزن تھی، مگر یہ قلیل تعداد فرداً کسی اچھی تبدیلی کے لیے معاشروں پر مؤثر نہ ہو رہی تھی۔ الغرض مذہب عالم میں توحید کا صحیح تصور ڈھونڈے سے بھی نہ ملتا تھا۔ مسلمانوں کی اکثریت کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے معرفت کاملہ و تامہ نہ تھی۔ مسلمانوں میں فرقہ وارانہ اختلافات زوروں پر تھے۔ نام نہاد مسلمان علماء
چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات بالخصوص فقہی مسائل پر باہم دست و گریبان تھے۔ عالم اسلام میں کوئی روحانی قیادت نہ تھی، کوئی سیادت و سیاست نہ تھی، کوئی طاقت و قوت نہ تھی، کوئی صدوت و سلطنت نہ تھی، کوئی شان و شوکت نہ تھی، کوئی روب و دبدبہ نہ تھا۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی کوئی آواز نہ تھی۔ بلا شبہ عالم اسلام سے زندگی کے تمام عناصر بکھر چکے تھے، اور قیامت تو یہ تھی کہ ایشیا اور افریقہ کی مسلم دنیا مغربی استعمار کی کالونیوں کا روپ دھار چکی تھی۔ سیاسی و اقتصادی بدحالی کا شکار مسلمان اسلام کے باہر اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ وہ زمانہ تھا جب برطانوی سلطنت کو اقوام عالم میں سیاسی برتری حاصل تھی۔ یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا میں ملکہ برطانیہ کی حکومت پر سورج غروب نہیں ہوتا۔ مغربی اقوام کی سائنسی ایجادات و کرشمے ان کی سیاسی و اقتصادی برتری کا موجب بن رہے تھے۔ عیسائی پادریوں نے عیسائیت کی سیاسی اور اقتصادی برتری اور تفوق سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ پھر عیسائیت کی مذہبی طاقت نے عیسائیت کی سیاسی طاقت کی بنیاد پر بڑی تیزی سے آگے بڑھنا شروع کر دیا، اور پھر جلد ہی یہ نظریہ ایجاد کر لیا گیا کہ سلطنت برطانیہ کی مزید وسعت اور استحکام کے لیے عیسائیت کی مذہبی ترقی و ترویج ضروری ہے۔ عیسائی ارباب اختیار و اقتدار خیال کر رہے تھے کہ اسلام ان کے اس مقصد میں سد راہ ہے۔ اس لیے عیسائی پادریوں نے مسلمانوں کو اپنا خصوصی ہدف ٹھہرا لیا۔ مسلمان علاقوں پر عیسائیت کی تبلیغ کا جال بچھا دیا گیا۔ عیسائی پادری پبلک مقامات پر بھی اسلام کے خلاف زبان تان دراز کرتے تھے۔ سید المعصومین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بہت گندی زبان استعمال کی جا رہی تھی۔ تھیٹر اور ناٹک کے تماشاؤں میں خیر البشر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانگ نکالے جاتے تھے۔ عیسائی پادری بڑے زور اور فریب کے ساتھ اسلامی توحید، قرآن مجید، اسلام اور اصدق الصادقین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کو مشتبہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عیسائی پادری اپنی تبلیغ کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے یسوع مسیح کو دنیا کا نجات دہندہ قرار دے رہے تھے، اور ان کو غیب کی باتیں بتانے والا، خالق طیور اور محیی اموات کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف عیسائی پادریوں اور ہندو پرچارکوں کے مسلمانوں کے خلاف گھنونے منصوبے اپنا بد اثر دکھا رہے تھے، تو دوسری طرف نام نہاد دینی اور لادینی تحریکات، سائنس، فلسفہ، طبی اور حیات کے حملے بھی اسلام کے خلاف جاری تھے۔ علوم جدیدہ کے ماہرین اپنے اپنے علوم کی روح سے اسلام کو نشانہ اعتراضات بنا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک نفرت انگیز اور اعصاب شکن ماحول تھا۔ اسلام کے خلاف زہریلے اور منفی پراپوگنڈا نے مسلمانوں کے لیے ماحول میں بددلی، بے یقینی اور مایوسی پیدا کر دی۔ مسلمانوں میں ارتداد کا عمل ہونے لگا۔ بعض بد اعتقاد اور بد اعمال مسلمان عیسائیت میں اپنی نجات ڈھونڈنے لگے اور بعض ہندو بننے لگے۔ مصیبت تو یہ تھی کہ علماء دین جو عوام الناس کی امیدگاہ ہوتے ہیں، خود غیر اسلامی رویوں کا شکار ہونے لگے۔ بعض مشہور علماء، لمبے لمبے خطابات کے حامل علماء اور بعض شمس العلماء کہلانے والے پکے ہوئے پھل کی طرح عیسائیت کی آغوش میں گرنے لگے، اور ان میں سے بعض مرتدین از اسلام عیسائی پادری بننے لگے تو بعض ہندو پرچارک۔ اور قیامت تو یہ تھی کہ بعض سعادات خاندان کے علماء مرتد ہو کر اسلام اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دل آزار کتب تصنیف کر رہے تھے، اور یہ دعویٰ کیا جانے لگا
کہ یہ ملک یعنی ہندوستان ملک انگلستان کی مانند ہونے والا ہے۔ کلیسیا کی اس ترقی کو یسوع مسیح کی آمد ثانی سے تعبیر کیا جانے لگا، اور عیسائی پادری مکہ اور کعبہ کے حرم میں داخل ہونے کے خواب دیکھنے لگے۔ سامعین و ناظرین کرام، شاید یہ سوال اٹھایا جائے کہ ان حالات کا پیش گوئی مسلم موعود سے کیا تعلق، اور اگر یہ سب کچھ ایسے ہی تھا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، پھر یکسر یہ سب کچھ کیسے تبدیل ہو گیا؟ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ سب کچھ ایسے ہی تھا، اور یہی پیش گوئی مسلم موعود کا ابتدائی اور بنیادی پس منظر ہے۔ پیش گوئی مسلم موعود کا پس منظر انتہائی گہرا ہے، اور اس کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے خاکسار چند ایک پروگرام پیش کر رہا ہوگا، مگر اس وقت خاکسار اس پروگرام کے آخر میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ ایسا کرے، اور خدا تعالیٰ نے ایسا کر دیا۔ مگر خدا تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ بارش برسانے کا ارادہ کرتا ہے تو بارش برسانے کے نظام کو حرکت میں لاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے روحانی بارش کا بھی انتظام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب ساری دنیا کو دین واحد یعنی اسلام پر اکٹھا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اس عظیم کام کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو بیج بویا گیا اس کی نشو و نما آپ علیہ السلام کے خلفاء کے ہاتھوں ہو رہی ہے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں بنیادی کردار ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی تقدیر نے ایک عظیم روحانی انقلاب برپا کرنا چاہا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اعلی کار کے لیے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے فرزند دلبند، ان کے فیض روحانی سے منور ہونے والے وجود کا بھی انتخاب فرمایا۔ پس جماعت احمدیہ پیش گوئی مسلم موعود کے اس پس منظر کو بیان کرنے کی اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی ورثہ کی امین ہے۔ مخالفین احمدیت اس زمانہ کی تاریخ کو کبھی بھی یاد نہیں کرتے، کیونکہ اس سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت جاننے کے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔